اللهم صل على محمد وآل محمد. تو عزیزان گرامی، بی بی معصومہ قم کا جو حرم ہوتا تھا وہاں پر درس ہوا کرتا تھا. تو ایک مرتبہ شیخ عباس قمی کے والد جو تھے تو وہ ان کے پاس وہ جاتے تھے بی بی معصومہ قم کے حرم میں، ظاہر ہے سب جاتے تھے، اس کے بعد درس ہوتا تھا. تو انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بھائی دیکھو کہ وہاں پر مسجد میں اس کے بعد جو ہے درس ہوتا ہے، اور اپنے بیٹے کو ایسی تنبیہ کی، ظاہر ہے والد تھے ان کے، کہا کہ تم بھی کچھ کر لو، فلاں شخص جو ہے وہاں پر درس دیتا ہے اور تم بھی کچھ کر لو. یعنی انہوں نے ان کو تنبیہ کی. اب گرامی یہاں آپ کی توجہ کی طالب ہوں، کہاں جو فلاں شخص درس جو دے رہا تھا وہ شیخ عباس قمی کی یہی کتاب منازل الاخرہ انہوں نے چھپوائی نہیں تھی، ابھی وہ جو ہے پبلش نہیں ہوئی تھی، پیپر فارم میں تھی، اور انہوں نے تو وہ جو ان کا ہی اسٹوڈنٹ وہاں درس دیتا تھا، لیکن یہ بات ان کے والد تک کو نہیں پتا تھی. اور وہ ایز اے تنبیہ اپنے بیٹے کو کہہ رہے ہیں کہ دیکھو وہ شخص تو دے رہا ہے، تم بھی کچھ کر لو. لیکن شیخ عباس قمی کا خلوص، ان کا کم بولنا، ان کا تحمل، انہوں نے اپنے والد کو پلٹ کے یہ نہیں کہا کہ یہ میری ہی کتاب سے کر رہا ہے، انہوں نے یہ نہیں کہا، انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا. اور خدا کو شیخ عباس قمی کا خلوص اتنا پسند آیا. آپ دیکھیں کہ یہ ان کا خلوص تھا، ورنہ تو دیکھیں کتنے اعمال کی کتابیں ہوتی ہیں، کتنی ہیں، کوئی لوگ پڑھتے بھی نہیں. لیکن آپ دیکھیں ہر گھر میں آج مفاتیح الجناح ہے، اور منازل الاخرہ بھی خدا کرے ہم سب کے گھر میں ہو. تو میں یہ کہہ رہی ہوں کہ یہ آپ کی خدمت میں اس لیے بیان کیا کہ ہم اور آپ کم تحمل لائیں، اپنے اندر پیشنس لائیں. یہ نہیں کہ پوری ہم اپنی جو ہے پوری بھڑاس نکال کے باتیں زیادہ کر کے. انہوں نے اپنے والد سے یہ تک نہیں کہا کہ میری بک ابھی پبلش نہیں ہوئی اسی سے پڑھانا ہے، حالانکہ وہ تنبیہ کر رہے تھے کہ دیکھو تم بھی کچھ کر لو. اتنی محنت سے انہوں نے بک لکھی، اسی سے پڑھایا جاتا، لیکن انہوں نے کیوں نہیں چھاپی تھی؟ کیونکہ کہہ رہے تھے پہلے عمل کر لوں. کیونکہ ایک ایک روایت پہ 2 سال فقط انہوں نے نہیں کی کہ میں ہر روایت پہ خود عمل بھی کر لوں.